مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اخلاق رسول اور آج کا مسلمان، اس موضوع پر بھی جو باتیں اللہ کی توفیق سے میں بولوں، ان باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے پہلے ہم کوئی اگر بڑا کام ہے تو ہم اس کام کے کرنے کے پہلے ایک سیمپل بناتے ہیں، ایک ماڈل بناتے ہیں۔ یہ مسجد اگر بنی ہے، اتنی شاندار مسجد، اس مسجد کو بنانے کے پہلے انجینئر نے ایک نقشہ بنایا ہوگا، ایک اسٹرکچر بنایا ہوگا، ایک میپ بنایا ہوگا، اور پھر اس کی بنیاد پر یہ عمارت کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے، ایک بہترین انسان بننا ہے، ایک بہترین مسلمان بننا، اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین باپ بننا ہے، اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا شوہر بننا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی گزارنے کے لیے کوئی ماڈل، کوئی نمونہ، کوئی سیمپل نہیں بنایا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اور انسانوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذات ایسی بھیجی جو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر دور کے لیے وہ ہستی، وہ ذات ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سورۃ الاحزاب میں بالکل کھلے لفظوں میں اہل ایمان کو یہ بتا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے نبی کو نمونہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی کو آئیڈیل بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی اکرم کو نمونہ وہی انسان بنا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جس کو قیامت کے دن پر جس کا ایمان ہو، آخرت کا ڈر جس کے دل میں موجود ہو، اور جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو، جس کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہو، وہی انسان اللہ کے نبی کو نمونہ بنا سکتا ہے۔ نبی اکرم نمونہ ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا اور آپ کے نقش قدم پہ زندگی گزارنا، یہ اتنا ایزی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کے لیے آپ کو یہ 3 کنڈیشن پوری کرنی پڑے گی، یہ 3 شرطیں پوری کرنی پڑے گی۔ اللہ پر ایمان پکا ہونا چاہیے، قیامت کے دن پر ایمان پکا ہونا چاہیے، اور آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ نبی اکرم کا اخلاق کیسا تھا؟ نبی اکرم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کا کردار کیسا تھا؟ آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ اگر قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن ایک آیت میں نبی کا اخلاق بیان کرتا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو بے عظیم اخلاق کا مالک بنایا۔ بھئی دنیا میں ہم کسی کی اخلاق کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تعریف کرنے والا کون ہے۔ اگر تعریف کرنے والا کوئی بھروسے مند ہے، کوئی لائق اعتماد ہے، تو یہ مانا جاتا نہیں بھائی فلاں صاحب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کی گواہی کون دے رہا ہے؟ رب العالمین دے رہا ہے، عرش والا دے رہا ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، آپ پر عظیم اخلاق۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیف کان خلقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ کیا جواب دیا حضرت عائشہ؟ ابھی آپ شیخ عبدالرحیم صاحب کی تقریب میں حضرت عائشہ کا ذکر سن رہے۔ حضرت عائشہ، مجھے معاف فرمائیے گا، آج مثالی شوہر پر آپ نے خطاب سنا ہے، کچھ موضوع کے 2 حصے کر کے مثال بیوی پر بھی آپ کو گفتگو سننی چاہیے تھی، ہماری مائیں بہنوں کو سنانا چاہیے اللہ کے نبی کی بیویاں کیسی۔ شوہر کے صرف مثالی بننے سے زندگی کی گاڑی نہیں آگے بڑھے گی میرے بھائی۔ آج حضرت عائشہ کے جیسی بیویوں کی بھی ضرورت ہے ہمارے سماج۔ علم کا پہاڑ، تقویٰ کا پہاڑ،
समर व रजा का पहाड़। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने फसाहत व बलागत से भी नवाजा। सवाल करने वाले ने सवाल ऐसा पूछा कि सफहात के सफहात लिख दिए जाएं, किताबों पर किताबें लिख दी जाएं, जवाब कंप्लीट नहीं होगा। मगर हजरत आयशा ने एक सेंटेंस में जवाब दी। फरमाया फ़इन्न खुलुक़ नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल कुरान। ऐ सवाल करने वाले, तू सवाल कर रहा है नबी अकरम का अखलाक कैसा था? सुन ले, अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान था। कुरान पढ़ता चला जा और नबी के अखलाक को देखता चला जा। कुरान जिस अखलाक की बात करता है, जिन अखलाक की दावत देता है, जिस किरदार की दावत देता है, हूबहू वही किरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अब आइए जरा सा हम सीरत के पन्ने उलटते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? और मुझे जो आपने टॉपिक के दो हिस्से किए हैं, नबी का अखलाक भी बताना है और आज की मुसलमान का हाल भी बताना है। हम एक एक पॉइंट पर ठहर करके गौर करेंगे कि नबी के इस अखलाक के ताल्लुक से हमारा तरीका क्या है, हमारा रवैया क्या है। हम एक एक पॉइंट पर जरा सा गौर करें। नबी के अखलाक में और नबी की सीरत में सबसे अहम बात मालूम है क्या? अल्लाह के नबी के कौल व अमल में तजाद नहीं था। नबी जो कहते थे उससे बढ़ के करते। और यही दुनिया में किसी दाई, किसी मुबल्लिग, किसी खतीब, किसी वाइज की कामयाबी की पहली सीढ़ी है कि वो जो बोल रहा है उसके ऊपर उसका अमल किया। और कुरान में बार बार हमें इस चीज से रोका गया है कि हमारे कौल अमल में तजाद ना। कुरान का पहला पारा उठाइए, कुरान का पूरा पहला पारा बनी इसराइल की शरारतों के तस्करे से भरा हुआ है। बनी इसराइल की एक शरारत बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया अतामुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। ऐ अहले किताब, ऐ बनी इसराइल, ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह की किताब को पढ़ते हो, तुम तौरात को पढ़ते हो और फिर भी तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो। तुम्हारे कौल और अमल में टकराव है, कंट्राडिक्शन है। तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो। तुम्हारी गुफ्तार कुछ है, तुम्हारा किरदार कुछ है। ऐ अहले किताब, ऐ यहूदियों, तुम तो तौरात पढ़ने वाले हो, तुम तो आलिम हो, तुम्हारे पास तो नॉलेज है, तुमको ये बात सूट नहीं करती। कुरान का 28वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, कभी तुम वो बात न कहा करो जो करते नहीं हो। अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह को नाराज करने वाली बात है कि तुम कहो कुछ और करो कुछ। अल्लाह के नबी का अखलाक मेरे प्यारे साथियों इस एतबार से मुमताज था, नबी ने जो कहा है उस पर करके दिखाए। आप जानते हैं दुनिया में बड़े बड़े लीडरों का क्या हाल है। वो लीडर जिन्होंने लोगों को लड़वाया है, जंगें करवाई है, उनके अपने बच्चे अमेरिका और यूरोप में तालीम हासिल करते हैं। जिन्होंने आवाम को लड़वाया है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जंगें करवाई हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दिया है फॉरेन में, और यूरोप और अमेरिका में उनके बच्चे आराम से खाट बाट से रहते। उनके नाम पे लड़ती है उनकी अवाम, उनकी पब्लिक। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन लीडर भी थे मेरे प्यारे से। जंग के मैदान में आपने हमेशा सफ़े अव्वल में आप रहे। आपने जब मैदान छोड़ के लोग जाने लगे हैं, उस नाजुक मोड़ पर भी मेरा नबी मैदान जंग के बीच में खड़ा है और ऐलान कर रहा है अनन नबी ला कज़िबन इब्न अब्दुल मुत्तलिब। ऐ दुनिया वालों सुन लो, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं झूठा नहीं। और मेरे नबी ने जब कुर्बानी देने की बात आई तो मेरे नबी ने अपनों को बचाया नहीं है मेरे भाई, अपनों को कुर्बान किया है। अल्लाह के नबी की जिंदगी का आखिरी लश्कर, अपनी वफात के पहले जो लश्कर आपने रवाना किया, नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपकी जनरल नॉलेज का इम्तिहान लेना चाहता हूं। कोई बताए, उलमा नहीं बताएंगे, अवाम में से कोई बताए, नबी अकरम ने अपनी आखिरी जो फौज भेजी थी अपनी जिंदगी में, उसका कमांडर किस को बनाया? कोई बता सकता है मालूम किसी को? नहीं मालूम। मौली साहब गोश्त खाने से फुर्सत मिले तब तो
میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کا آخری لشکر جو روانہ کیا تھا دنیا کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے، اس لشکر کا کمانڈر آپ نے 18 سال کے نوجوان کو بنائے، اور اس نوجوان کا نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ نبی اکرم کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ نبی اکرم پوتے کی طرح پیار کرتے تھے اسامہ بن زید کو، نبی اکرم کے محبوب تھے، لاڈلے تھے۔ نبی اکرم نے ان کو کمانڈر بنایا۔ نبی نے دنیا کو میسج دیا، میں وہ لیڈر نہیں ہوں جو قربانی دینے کی بات آئے تو اپنوں کو بچا لے، قربانی دینے کی بات آئے گی تو میرے اپنے سب سے آگے رہیں گی۔ یہ تعلیم تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ جمعہ کی نماز آپ پڑھاتے ہیں تو قرآن کی آیت بھی آپ پڑھتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اور عمل کیسا ہے؟ عمل ایسا ہے کہ میرے نبی چٹائی پر لیٹتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور صحابہ آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اجازت دیں، آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ میرے نبی کہتے ہیں مالی ولی دنیا، مجھے تمہارے گدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، میں اس دنیا سے دل لگا کے کیا کروں گا؟ میں ان دنیا کے عیش و آرام کو لے کر کے کیا کروں گا؟ مان الا کراکب استظل تحت شجرتی۔ اے میرے صحابہ، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو سفر پہ نکلا ہے اور راستے میں کسی پیڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے، تھوڑی دیر تک وہ آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ وقتی آرام گاہ ہے۔ جو نبی کا قول تھا، نبی کا اسی پر عمل تھا میرے پیارے صاحب۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اللہ کے پیارے نبی سے ملنے کے لیے آئے۔ آج ہماری مائیں بہنیں معاف کیجئے گا، آج ہماری ماں بہنوں کے اندر سب سے بڑی جو کمی ہے وہ قناعت کی کمی۔ میری بہن کے شوہر نے سونے کا ہار لے کے دیا، تم کیوں نہیں لا دیتے؟ اس نے اتنا قیمتی کپڑا پہنا، اپنی بیوی کو پہنایا، تم کیوں نہیں پہنا؟ یہیں سے شروعات ہوتی ہے گھروں میں جھگڑے کی، لڑائی کی، اور یہیں سے شوہروں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مینٹلی حرام راستے اپنانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جاؤ ذرا اسی دنیا میں ایک ملک ہے فلسطین، اور وہاں کا ایک شہر ہے شہر غزہ، وہاں کی کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں جن کو کھانے کو روٹی میسر نہیں ہے، بیمار ہے، دوا علاج میسر نہیں ہے۔ ذرا ان کے حالات کو دیکھو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں بڑے چین اور سکون سے رکھا۔ زندگی میں قناعت بھی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی کا کمرہ ہے، حضرت عمر فاروق آئے، نبی کے کمرے کے نظر ڈالی، ایک معمولی سے چٹائی بچھا ہوا، ایک چمڑے کا تھیلا ہے، مشکیزہ ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہے کنارے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ یہ نبی کے کمرے کا فرنیچر ہے، یہ نبی کے کمرے کا سامان ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ دنیا کے بادشاہ، روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہیں، اور محمد رسول اللہ اتنی سمپل زندگی گزارے، اتنی سادہ زندگی گزارے، آخر کیا وجہ ہے اللہ کے نبی؟ نبی اکرم نے فرمایا یا ابن الخطاب اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ۔ اے عمر ابن خطاب، کیا تم نہیں چاہتے ان کے پاس تو دنیا مل جائے، قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تیرے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا کردار تھا۔ دنیا کو آپ نے ٹھوکروں میں رکھا ہے میرے بھائی۔ میرے نبی چاہتے اپنے بچوں کے لیے بڑی پراپرٹیز بنا لیتے، سونے چاندی کے ڈھیر بنا لیتے، مگر میرے نبی نے کبھی یہ نہیں کیا۔ سوموار کے دن نبی کا انتقال ہوا، پیر کے روز نبی کا انتقال ہوا، اور اتوار کی شب میں نبی کے گھر میں جو چراغ جلا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار دیا گیا۔ یہ میرے نبی کی زندگی تھی۔ تو نبی کا اخلاق یہ تھا میرے بھائی، اور ایتان کھول کر کے سن لو، آج ہماری بربادی کی داستان اسی لیے مرتب ہو رہی ہے۔ ہمارے زوال کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کردار اور ہماری گفتار میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ۔ نبی کے اخلاق سے پہلا درس یہ ملا کہ جو کہو اس پر خود عمل کر کے، اور یہی کام نبی نے کیا، یہی کام صحابہ نے کیا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ذرا غور کرنا میرے بھائیو، نبی نے خود بھی
کیسی زندگی گزاری اور نبی نے اپنے اہل بیت کو کیسی زندگی گزارنے پر آمادہ کیا، ذرا غور کرو۔ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے اور دروازے سے آپ واپس لوٹ کے چلے آئے۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا میرے ابا جان آئے تھے، واپس چلے گئے۔ حضرت علی کو بھیجا، جائیے ذرا پوچھیے ابا جان کیا بات ہو گئی، کیا قصور کر دیا ہم نے، کیا جرم کر دیا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ کیا بات، اب ہمارے گھر تک آئے، واپس چلے گئے۔ کہا کہ اے علی، جب کل میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گیا، رأیت علی بابہا سترا موشیا، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہے وہ بڑا ڈیزائن دار پردہ ہے۔ اللہ، حرام تو نہیں تھا، علماء موجود ہے، حرام تو نہیں تھا، جائز تھا، مگر نبی کے مزاج کے خلاف تھا، نبی کی لائف اسٹائل کے خلاف تھا، نبی کی تربیت کے خلاف تھا۔ نبی نے بڑی سادہ زندگی گزاری تھی۔ کہا کہ علی جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو جب تک وہ پردہ اتار کر کے مدینہ کی کسی غریب فیملی کو نہ دے دے تب تک میں اس کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ اے علی، جب میں نے اپنی بیٹی کو یہ تربیت دی ہے، مالی ولی دنیا، جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب میں دنیا دار نہیں تو میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ اور آگے بڑھیے، نبی کے اخلاق میں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے، نبی سچے تھے، اور نبی اس وقت بھی سچے تھے جب ابھی آپ نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز نہیں کیا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ اور جب اللہ کے پیارے نبی کو نبوت عطا کی گئی اور آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا، صفا کی پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور سب کو اکٹھا کیا، آپ نے پوچھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو ویریفائی کرو گے، میری بات کا تو ستیاپت کرو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تمام خاندان اور قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ما جربناک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب مجھے تم سچا مانتے ہو تو آج میں تمہارے سامنے ایک سچی بات رکھتا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، توحید کی دعوت لے کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ الگ بات ہے، ابو لہب نے اللہ کے نبی کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا، خاندان کے لوگ تتر بتر ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا، مگر کسی کو یہ کہنے کی مجال نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، نبی اکرم کی زندگی میں حضرت ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کٹر دشمن تھے اللہ کے رسول کے۔ ابو سفیان ملک کے شام گئے اور ہرقل نے، جو شام کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت ابو سفیان کو بلایا اور اللہ کے نبی کے بارے میں انٹرویو لینے لگا، پوچھنے لگا۔ اس گفتگو میں حضرت ابو سفیان سے اب ہرقل نے پوچھا کہ حل تتہمونہ بالکذب، کیا اس نبی کے نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے کبھی تم لوگوں نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا، کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ کہا کہ نہیں، ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ کہا کہ ہاں، یہی اس کے سچا رسول ہونے کی نشان، اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ آپ کا بڑا کٹر دشمن ابو جہل، اس کا بھانجا پوچھتا ہے کہ ماموں یہ بتائیے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں۔ آج ہمارے کاروبار کا کیا حال ہے، ہمارے بزنس کا کیا حال ہے، ہماری تجارتوں کا کیا حال ہے؟ آج تو کتنے بزنس مین کی زبان سے ہم سنتے ہیں صاحب بغیر جھوٹ بولے کاروبار نہیں ہو سکتا، بغیر فراڈ کیے کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اور اب تو حالات یہ ہیں کہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، چہرے پر شرعی داڑھی ہے، 5 ٹائم کے نمازی کے پابند ہیں، تہجد اور اشراق پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی کاروبار میں فراڈ کر رہے ہیں، 420 کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسے واقعات بھی آئے ہیں، لوگوں نے کہا مولوی صاحب فجر کی نماز میں بندہ آتا تھا اور فجر پڑھ کے بیٹھا رہتا تھا، سورج نکلنے تک اشراق کی نماز پڑھتا تھا، ہم اس کے تقوی طہارت سے مروب ہو گئے، اس کی دینداری سے ہم دھوکہ کھا گئے، ہم نے اس کو لاکھوں روپیہ قرضہ دے دیا اور 50 لاکھ کا چونا لگا کے بھاگ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آج ہمارا کردار ہے، یہ آج ہمارا کردار ہے۔ ہم نے اپنی داڑھی اور اپنے ماتھے کے نشان کو بھی نہیں بخشا، آج ہم نے اپنے فراڈ اور اپنی 420 اور اپنی دھوکہ دھڑی سے دینداری تو آج ہم نے کٹگرے ویلا کے پھڑا کر دیا، وہ حالات پیدا کر دیے کہ لوگ دینداروں پر بھی اعتماد بھروسہ کرنے سے کترانے لگے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی،
تو نبی کا اخلاق سچا تھا، نبی سچے تھے اور نبی کی تعلیم ہے کہ سچ بولو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مذاق بھی کرتے تھے، اللہ اکبر، نبی کا مذاق بھی جھوٹ پر مشتمل نہیں ہوتا تھا، آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کے اخلاق میں ایک بہت بڑی چیز ہم کو یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی بہت سخی تھے، سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے۔ ہاں، بہت زیادہ مالدار تو نہیں تھے، بہت زیادہ پیسے والے تو نہیں تھے، بہت آپ کے پاس دولت کا انبار تو نہیں تھا، مگر جو تھا وہ اللہ کی راہ میں لٹانے میں آپ دیر نہ کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آسائشوں پر آج لاکھوں خرچ کرتے ہیں ہم، دنیا کی فضول خرچیوں پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ مسجد میں دینے کی بات آ جائے، مدرسے میں دینے کی بات آ جائے، یتیموں کو دینے کی بات آ جائے تو آج ہماری جان جانے لگتی ہے۔ غور کرو، اللہ کے پیارے نبی کتنے بڑے سخی تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت انس کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے بکریوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ بکریاں دے دیجئے۔ وہ دیہات کا رہنے والا دیہاتی تھا، اللہ کے نبی کے پاس اس وقت بہت ساری بکریاں تھیں، تو پہاڑوں کے بیچ میں بھر کے بکریاں تھی، آپ نے وہ ساری کی ساری بکریاں اس کو دے دی، کہا کہ جتنی تجھے لینا ہے تو لے جا۔ وہ دیہاتی ان ساری بکریوں کو لے کر کے جاتا ہے اور جا کر کے اپنی قوم سے کہتا ہے یا قوم اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، آپ پر ایمان لے آؤ۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُؤْتِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دینے پر آ جاتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ غریب ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے۔ سخاوت ہو تو ایسی ہو، اور یہی مزاج نبی کے صحابہ کا تھا۔ کبھی آپ مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان جو واقعات سنیے، ذرا آپ کبھی سنیے، کبھی پڑھیے میرے بھائی، محبت اور ایثار کی مثال نہیں ملے گی آپ۔ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مدینہ کے انصاری صحابہ اپنے مکہ کے مہاجر بھائیوں کو اپنا حق قربان کر کے دے دیا کرتے تھے۔ ان کو ضرورت ہوتی تھی لیکن اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے دل میں کوئی لالچ، کوئی حرص نہیں تھا۔ یہ میرے نبی کی سخاوت۔ لوگ سخاوت میں مثال دیتے ہیں حاتم طائی کی اور فلاں کی اور فلاں کی، میرے پیارے ساتھیوں، سخاوت میں میرے نبی کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کبھی نہ نہیں کرتے تھے، کبھی نہ نہیں کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، نبی کے اخلاق میں بڑی اہم چیز ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عدل و انصاف، نیائے اور جسٹس کے دائی تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ناانصافی نبی نے کبھی نہیں سکھا۔ دنیا والوں نے ایک اصول بنایا، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار اور جنگ میں سب جائز۔ محبوبہ کے چہرے پر ایسڈ پھینکنے والا اسی اصول کو دلیل بناتا ہے، پیار میں سب جائز۔ جنگ کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنے والا اسی اصول کو اپنی دلیل بناتا ہے، پیار اور جنگ میں سب جائز۔ میرے نبی نے تعلیم دی، نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز۔ جنگ کے میدان میں آپ بھیجتے تھے اپنے فوجیوں کو، اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، اغزو بسم اللہ، جاؤ اللہ کا نام لے کے دشمن سے لڑنا، ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، کوئی بہت بوڑھا ہے جو جنگ کے میدان میں لڑنے کے قابل نہیں، اس بوڑھے کو قتل نہ کرنا، ولا تحرقوا شجرا، کسی پیڑ کو نہ جلانا، کسی کی عبادت گاہ کے اوپر حملہ نہ کرنا۔ میرے نبی نے جنگ کے بھی اصول بتائے، رولز اینڈ ریگولیشن بتائے۔ دنیا نے کوئی جنگ کے اصول نہیں مانتا، لیکن میرے نبی نے جنگ کے بھی اصول بتائے، اور میرے نبی نے دنیا والوں کو تعلیم دی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے تو وہ دشمنی تم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انیائے نہ کرو، انجسٹس نہ کرو، نا انصافی نہ کرو، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ میرے نبی سے انصاف کہاں سے لاؤ گے میرے بھائی؟ جنگ بدر کا میدان ہے، اللہ کے پیارے نبی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، سب میں ایک صحابی، ان کا نام حضرت سواد ابن غزیہ ہے، وہ سب میں سے تھوڑا سا سینہ باہر نکالے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھوں میں نیزہ ہے، آپ نے نیزے سے ان کے پیٹ پر ہلکے سے چبھو کر کے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش،
حضرت سواد بن غزیہ نے کہا اے اللہ کے نبی لقد اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آپ نے اپنے اس نیزے سے میرے پیٹ کو چبھویا ہے، اے اللہ کے نبی عقدنی، آپ کو قصاص دینا پڑے گا، آپ کو بدلہ دینا پڑے گا، میں آپ سے بدلہ لوں گا، آپ نے میرے پیٹ پہ نیزہ چبھویا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، قصاص دینا پڑے گا۔ نبی نے اپنا کرتا اٹھایا، اے سواد لے لو اپنا بدلہ۔ حضرت سواد نے اللہ کے نبی کے پیٹ کو چوم لیا، چوم کر کے گلے لگا لیا، لپٹ گئے۔ اے اللہ کے نبی سامنے جنگ کا میدان ہے، تھوڑی دیر میں جنگ کے میدان میں جانے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اے اللہ کے نبی معاف کیجئے گا، آپ سے بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میری تو بس ایک ہی تمنا تھی، آخری ٹائم میرا جسم آپ کے ساتھ مس ہو جائے، میرا شریر آپ کے شریر کے ساتھ ٹچ ہو جائے، آخری ٹائم میں آپ سے مل لوں، آپ کے بدن کو چھو لوں، آپ کے بدن کو چوموں، بس میری یہ تمنا تھی۔ یہ میرے نبی کا انصاف تھا۔ صحابی نے اگر کہا کہ بدلہ لے لیجئے، نبی نے کرتا اٹھا دیا، لے لو بدلہ بھائی۔ یہ میرے نبی کا انصاف تھا، یہ میرے نبی کا عدل تھا میرے پیارے سے۔ نبی کے دور میں ایک عورت نے چوری کی، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹ دینا ہے، مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے سزا سیم ہے، ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو کلائی سے کاٹا جائے گا۔ آپ کی عدالت میں یہ قانون پاس ہو گیا، یہ آپ نے فیصلہ کر دیا، عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ خاندان بہت بڑا تھا، خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، بڑی بدنامی ہوگی، ناک کٹ جائے گی ہماری۔ مگر کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سے جا کر کے کہہ سکے کہ آپ فیصلہ بدل دیجئے، کسی کی یہ ہمت نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا آپ اللہ کے نبی کے بڑے چہتے بڑے لاڈلے ہیں، آپ کی بات اللہ کے نبی نہیں ٹھکرائیں گے، آپ جا کر کے ذرا سا سورس لگا دیجئے، سفارش کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات اللہ کے پیارے نبی مان لیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر دیجئے، کوئی اور سزا دے دیجئے، کوئی پینالٹی لگا دیجئے، ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دیجئے۔ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے، اور آپ بڑے غصے میں فرماتے ہیں اَتَشْفَوْ فِي حَدٍّ مِّن حُدُودِ اللَّهِ، اے اسامہ کیا تو اللہ کے قانون کو بدلنے کی بات کرتا ہے؟ اس عورت کے لیے میں اللہ کا قانون بدل دوں؟ اے اسامہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، تم سے پہلے کی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں، کوئی بڑا آدمی کوئی جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، کوئی غریب آدمی کوئی چھوٹا آدمی وہی کام کرتا تھا اسے سزا دیتے تھے، اور آپ نے پھر جو جملہ استعمال کیا ہے وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل۔ آپ نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اے اسامہ اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم اے اسامہ یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، اگر میری بیٹی میرے کلیجے کا ٹکڑا میری لفت جگر اگر فاطمہ بھی چوری کرتی، میری عدالت سے سیم سزا ہوتی، سیم فیصلہ ہوتا، اپنی بیٹی کو بھی ہاتھ کاٹنے کا میں آرڈر دے دیتا۔ یہ عدل و انصاف ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس ملک میں آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسائل میں ہمیں نا انصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں دو طریقے کے قانون یہاں چلتے ہیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، میڈیا پر بھی آپ کی نظر ہے، بہت ساری باتیں کھول کر کے بتانے کی ضرورت ہے۔ مگر یاد رکھو، کوئی اگر ہمارے ساتھ نا انصافی کرتا ہے میرے بھائیوں، تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں۔ ہمیں انصاف پر چلنا ہے، ہمیں جسٹس پر اور عدل پر چلنا ہے میرے پیارے ساتھی۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج ایک باپ اپنے 5 بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا۔ دو شادی کی بات ہم کرتے ہیں، ہنسی مذاق میں بات ٹل جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے دو شادیاں کرنے والے آج میجورٹی یہ ہے، ایک بیوی روتی رہتی ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو کسی کو اجازت نہیں ہے دو شادی کرنے۔ آپ کو عدل کرنا ہے، آپ کو انصاف کرنا ہے، آپ کو ٹائم برابر دینا ہے۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں، اس منبر سے آپ نے والدین کے حقوق پر بڑی تقریریں سنی ہیں، کبھی اولاد کے حقوق پر بھی میرے بھائیوں تقریریں سنیے، آپ کبھی اولاد کے حقوق پر بھی آپ باتیں سنیے۔
آپ نے صرف ماں باپ کو اولاد کے ظلم کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا ہوگا، میں نے بچوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے، بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ کی ناانصافی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اولاد کے درمیان بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آج آپ دیکھیں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بھائی سارا حق مار لے رہا ہے، بہن کو کوئی حق نہیں دے رہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ تہجد پڑھنے والا، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والا، اور ہر جلسے، ہر تقریر میں، ہر بیان میں پہنچنے والا بھی اپنی بہن کے حق کو غصب کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو بہن بیٹی کا حق غصب کر لیا کرے، جب وہ مر جایا کرے تو اس کے جنازے میں ضرور جایا کرو میرے بھائیوں، ضرور اس کے جنازے میں جایا کرو، اور یہ دیکھا کرو جس نے بہن کا حق مارا، جس نے بیٹی کا حق مارا، جب مر کے جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، نہ قبر میں زمین لے کے جا رہا ہے، نہ جائیداد لے کے جا رہا ہے، نہ مال لے کے جا رہا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ نہ انصافی نہ کرو میرے پیارے ساتھی، عدل و انصاف سے کام لو۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھ لو، جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو شریعت نے ایک بات ہم سے کہی کہ عدل کرو۔ عدل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بوتل میں نے آپ کو دے دی، ایک بوتل آپ کو دے دی، دو لوگوں میں ہم نے ایک ایک بوتل بانٹ دی، یہ عدل یہ نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ عدل کرو، جو جس حق کے لائق ہے، جو جس حق کا حقدار ہے اس کو اس کا حق دو۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں صاحب مرد اور عورت اسلام میں برابر ہے ہی نہیں، دونوں کے درجے الگ الگ ہیں، کہیں عورت کا درجہ بڑا ہے، کہیں مرد کا درجہ بڑا ہے۔ ماں کا درجہ باپ حاصل نہیں کر سکتا، باپ کا درجہ ماں حاصل نہیں کر سکتا۔ بچوں کی تربیت میں ماں کا جو کردار ہے باپ ادا نہیں کر سکتا، باپ کا جو کردار ہے ماں ادا نہیں کر سکتی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت اپنے ماں ہونے کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے اور ہوائی جہاز کی پائلٹ بن جائے اور ٹرین کی جو ہے ڈرائیور بن جائے۔ نہیں، عورت پہلے ماں بنے، عورت پہلے بہترین بیوی بنے، اس کے بعد شرعی پردے میں رہ کر کے وہ اور کام کر سکتی ہے۔ اس کی پہلی ڈیوٹی ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں اور ایک اچھی عورت، ایک اچھی گھر والی بننا اس کی پہلی ذمہ داری ہے۔ یہ فرسٹ پرائیورٹی پر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، نبی کے اخلاق میں میرے پیارے ساتھیوں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے، اللہ کے نبی کا صبر۔ صبر جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ صبر تین چیزوں کو بولتے ہیں، نوٹ کر لیجیے اس بات۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور آپ صبر سے کام لیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی نیکی کا کام کریں تو اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ پرماننٹ کرتے رہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے گناہوں کا آفر کیا جائے، گناہ کرنے کا موقع ملے اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے، روکنے، یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور نبی کی زندگی میں ہمیں ہر طریقے کا صبر ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اللہ کے دین کی دعوت دے رہے، توحید کی دعوت دے رہے، آپ کے راستے میں کبھی پھول نہیں بچھایا گیا، آپ نے کانٹوں کا راستہ چنا تھا میرے پیارے ساتھی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ظالم آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق آ کر کے آپ کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا، کیا تم ایک انسان کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی گردن کے اوپر لا کے اونٹنے کی بچہ دانی ڈال دی جاتی ہے، اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، گندگی ڈال دی جاتی ہے، اور جس کی بوجھ کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی سجدے سے سر بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ آپ نے احد کے میدان میں آپ پر اتنے حملے کیے گئے کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کے چہرے سے خون بہہ بہہ کر کے گرنے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری اذیتیں اللہ کے نبی کو دی گئی، مگر آپ نے اپنا مشن کبھی نہ چھوڑا۔ آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں کو آپ نے توحید کی دعوت دی، مکہ والوں سے مایوس ہو کر کے آپ طائف گئے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے گئے تھے۔
پیدل طے کیا تھا آپ نے مکہ سے طائف کا سفر. آج حج عمرہ کرنے والے جاتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا طائف کا پورا علاقہ پہاڑوں کا علاقہ ہے. اللہ کے نبی پیدل طائف پہنچے. طائف کے لوگوں نے بڑا بدسلوکی کیا آپ کے ساتھ, برا بھلا کہا آپ کو, اور اتنے پر بس نہ کیا. جب آپ طائف سے جانے لگے انہوں نے پتھر برسائے اللہ کے پیارے رسول کے اوپر. آپ کا پیر, آپ کے پیروں سے خون رس رس کر کے آپ کے جوتوں میں جمے. یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر آئیں, مگر اللہ کے پیارے نبی اپنی دعوت سے کبھی نہ رکے, اپنے مشن سے کبھی نہ رکے. آپ صبر کرتے رہے. اتنا صبر آپ نے کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے نبی, لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن انا کفیناک المستہزئین, اے نبی آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنے دل میں غمگین نہ ہو. اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ کافی ہے. آپ کو لوگوں کی ایمان لانے کی اتنی چنتا تھی, اتنی ٹینشن تھی, اتنی فکر تھی. قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے کہ کہیں اس چنتا میں, اس ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. صبر دیکھنا چاہتے ہو, دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے اولاد کا جنازہ اٹھانا. باپ کے اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑ جائے, اس سے بھاری کوئی جنازہ نہیں ہوتا. نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا ہے. نبی نے 3 بیٹیوں کی موت کو دیکھا ہے. اور جو اولاد نرینہ آپ کو ہوئی, جو بیٹے آپ کو پیدا ہوئے, سب بچپن میں انتقال کر گئے. اور آخری بیٹا جو آپ کو ہوا حضرت ماریہ کے پیٹ سے, جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا, بڑی محبت سے اور بڑے ارمان سے آپ نے ابراہیم نام رکھا. اور وہ بیٹا جب 1.5 سال کا ہوا اور بیمار پڑا ہے, اللہ کے پیارے نبی صحابہ کو لے کر کے جب پہنچے ہیں اور بیٹے کو آپ نے اپنی گود میں لیا ہے, اور آپ کا وہ بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا ہے, وہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا میں ایک باپ نہیں ہوں, میں ایک رسول ہوں, کیا میں ایک باپ نہیں ہوں؟ ھذہ رحمۃ جعل اللہ فی قلوب عبادہ. اے میرے صحابہ, یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں. اور روتے روتے آپ نے کہا تھا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے میرے بچے ابراہیم, تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرا باپ رو رہا ہے, تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. او میرے پیارے بھائیو, جس نبی نے صبر و رضا کی یہ تعلیم دی ہے, آج شرم آنی چاہیے اس نبی کے نواسے. ان شہادت کے دن آج ہم کیا کرتے ہیں, اس کی شہادت کی یاد میں کیا کیا حرکتیں کی جاتی ہیں. کاش تم نے رسول کی اخلاق کو پڑھا ہوتا, کاش تم نے حسین کے نانا کی سیرت کو پڑھا ہوتا. صبر کس کو کہتے ہیں یہ دیکھو میرے پیارے ساتھیو, یہ سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. زندگی میں آپ کے اوپر بھی غم آئیں گے, آپ کی زندگی میں بھی ٹینشن آئے گی, آپ کو صبر سے کام لینا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. کبھی بیٹے کی موت ہو جائے گی, کبھی ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا, کبھی کاروبار میں لاس ہو جائے گا, مگر صبر یہی ہے, اللہ آزمائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیا جائے. کون ہے صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم پلٹ کے جانے والے ہیں. ہم اللہ کی پراپرٹی ہے, ہمارا مالک اللہ ہے اور ہم پلٹ کر کے اللہ کے پاس جانے والے ہیں. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, یہ ان کا عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے. اور آگے بڑھ, نبی کے اخلاق میں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے. اللہ کے نبی بہت بہادر بھی تھے, بہت بہادر تھے. کتنے بہادر تھے آئیے حضرت علی سے پوچھتے. حضرت علی کہتے ہیں کننا اذا مر البعث, جب جنگ اپنے شباب پر ہوتی تھی اور دشمن کا مقابلہ ہوتا تھا, اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم اللہ کے رسول کی پناہ میں چلے جاتے تھے, رسول اکرم کے ڈیفنس میں ہم چلے جاتے تھے. اللہ کے نبی کو ہم ڈھال بنا لیتے تھے, نبی آگے ہوتے تھے, ہم اللہ کے نبی کے پیچھے. اتنے بہادر تھے. اللہ کان اشجع الناس, صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے بہادر کوئی نہیں تھا. آپ نے احد کے میدان میں بھی
جب مشکل حالات آئے آپ جنگ کے میدان میں ڈٹے رہے. آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا، اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، میدان چھوڑ کے نہ جاؤ. جنگ حنین میں بھی آپ میدان جنگ میں ڈٹے رہے. آپ نے اعلان کیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. اتنے بہادر تھے آپ. ایک مرتبہ سفر میں آپ جا رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کی تلوار وہیں پر رکھی ہوئی تھی. ایک دیہاتی آتا ہے، عربی آتا ہے، اب آپ کی تلوار ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے بھئی یمنعک منی یا محمد، ہے محمد آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے میرے اطمینان سے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں یمنعک منی، اب تو بتا تجھ کو کون بچائے گا. یہ میرے نبی کی بہادری تھی، شجاعت تھی. میرے نبی بزدل نہیں تھے اور نہ میرے نبی کے دین میں بزدلی ہے. میرے نبی جب بیان کرتے ہیں ہلاک کر دینے والی چیزوں کو تو ہلاک کر دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے والفرار یوم الزحف، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. یہ بزدلی، یہ کائرتا، یہ علامت ایمان کی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی نے بہادری کی تعلیم دی ہے اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم ظالم نہ بنے، ہم کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، لیکن ظلم کے آگے سرنڈر بھی نہ کریں. ظلم کے خلاف اگر بولنا پڑے تو پوری طاقت کے ساتھ بولیں. ہم بزدل نہ بنیں. ہمارے نبی نے ہمیں بغضی سے منع کیا ہے. اور آگے بڑھیے. نبی کے اخلاق میں ہمیں ایک اور چیز ملتی، تواضع. اللہ کے نبی تواضع کا پیکر تھے. تواضع کس کو بولتے ہیں؟ تواضع بولتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. تکبر کا اپوزٹ ہے تواضع، اپنے آپ کو غرور سے بچانا، اپنے آپ کو تکبر سے بچانا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے پیکر تھے. میرے پیارے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے رہتے تھے. اجنبی آتا تھا پہچان نہیں پاتا تھا اللہ کے نبی کون ہے. اتنا گھل مل کر کے آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اجنبی پہچان نہیں پاتا تھا. اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں جب رہتے تھے، اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے؟ فرمایا یکون فی خدمت علیہ، اللہ کے پیارے نبی گھر میں رہتے تھے، گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اے اپنے آپ کو شوہر کی شکل میں جلاد سمجھنے والوں، اپنے آپ کو شوہر کی شکل میں بادشاہ اور اپنی بیوی کو لونڈی سمجھنے والوں، تم نے نبی کا اخلاق پڑھا ہی نہیں. اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑی محبت کا، بڑے پیار کا برتاؤ کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یقول فی خدمت اہلہ، اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر والوں کے ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا اللہ کے نبی مسجد میں چلے جاتے تھے. ایک اور مقام پر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کانا یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ، اللہ کے پیارے نبی اپنی بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے کو خود جھاڑ لیا کرتے تھے، اپنے چھوٹے موٹے کام خود کر لیا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، تواضع سیکھو اللہ کے نبی سے. آج نبی کی شان بیان کرنے والے نبی کی شان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے کہا تھا نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں مگر معاف کرنا. میرے نبی نے کبھی بھی اپنی شان سے اوپر اپنے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دی، منع کیا ہے آپ نے. ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کسی بات پہ کہہ دیا اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے انسانوں سے افضل بنایا. یہ بات مسلمان نے سنی، اس نے تھپڑ مار دیا یہودی کو. یہودی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا. اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا کیوں تم نے تھپڑ مارا؟ کہا اے اللہ کے نبی، اس نے کہا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی البشر، اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں سے افضل بنایا. اے اللہ کے نبی، اس نے موسیٰ کو آپ سے افضل قرار دیا، آپ کی توہین اس نے کی، میں برداشت نہیں کر پایا اس لیے میں نے تھپڑ مارا. اللہ کے پیارے نبی غصے سے لال ہو گئے، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا خبردار لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے اور نبیوں سے افضل مت کہا کرو، مجھے اور نبیوں پر فضیلت مت دیا کرو. علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے اللہ کے نبی تو تمام نبیوں سے افضل تھے، آپ نے کیوں منع کیا؟ منع آپ نے اس لیے کیا، آپ نے اس لیے منع کیا کیونکہ ایک تو آپ تواضع کے پیکر تھے، آپ نہیں چاہتے تھے دنیا کو ڈائریکٹ یہ میسج دینا کہ میں سارے نبیوں سے افضل ہوں. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ کہیں لوگ اللہ کے نبی کی فضیلت بیان کرنے میں دوسرے نبیوں کی توہین نہ کرے. توہین سے روکنے کے لیے آپ نے فرمایا خبردار مجھے
اور نبیوں سے پر فضیلت مت دو. میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, اور جب مجھے ہوش آئے گا تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا ہوگا کہ پہلے مجھے ہوش آیا ہوگا. میں تو یہ بھی نہیں جانتا, اور میں یونس ابن متیٰ سے بھی افضل نہیں ہوں, مجھے کسی نبی سے افضل قرار مت دیا کرو. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اللہ کے رسول کی تواضع تھی, آپ تواضع کے پیکر تھے. اور آگے بڑھیے, نبی کے اخلاق میں ہمیں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے میرے پیارے ساتھی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفو و کرم اور درگزر کا سر چشمہ تھے. تحمل آپ کے اندر بہت زیادہ تھا, برداشت کا مادہ بہت زیادہ. جذباتی نہیں تھے آپ سے بھگانے کی بڑی کوششیں ہوئی. دیہاتی مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ پیشاب کرنے لگتا ہے. آج آپ کی اس مسجد میں کوئی آ جائے اور نماز کی جہاں لگتی ہے, جہاں یہ قالین بچھا وہاں آ کے پیشاب کرنے لگے, آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے اپنے جذبات کو, آپ مار پیٹ پہ اتر جائیں گے. اللہ کے نبی نے دیہاتی کو دیکھا پیشاب کر, صحابہ کرام دوڑے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا دو ہو, چھوڑ دو اسے, پیشاب کر لینے. اس نے پیشاب کر لیا. آپ نے بڑے پیار اور محبت سے اپنے پاس بلایا اور فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا. میرے بھائی, مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے, اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے, تلاوت کرنے کی جگہ ہے, یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. دیہاتی آدمی تھا, پیار اور محبت سے آپ نے سمجھایا, وہ چلا گیا. پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اے میرے صحابہ, تم اتنا جلدی طیش میں کیوں آ گئے, اتنا جلدی جذبات میں کیوں آ گئے؟ اے میرے صحابہ, تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو, تم مشکل کھڑی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ, نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یہ اخلاق کا اللہ کے پیارے. گالی دی, کبھی گالی کے جواب میں آپ نے گالی نہیں دی. لوگ آپ کا نام محمد نہیں لیتے تھے, نعوذ باللہ آپ کو مزمم بولتے تھے, محمد کا اپوزٹ بولتے تھے. محمد کا مطلب جس کی تعریف کی جائے, اور مزمم کا مطلب جس کو کنڈم کیا جائے, جس کی مذمت کی جائے. لوگ آپ کو مزمم کہتے تھے, آپ کے دشمن, اور آپ کہتے تھے لوگوں تم مجھے مزمم کہتے ہو, تم مزمم کہتے ہو, تم مجھے گالی نہیں دیتے تو کسی اور کو گالی دیتے ہو. میں مزمم نہیں ہوں, میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ یہودی گزرے اللہ کے رسول کے پاس. یہودی بڑی کمبخت قوم تھی, آج بھی کمبخت قوم ہے. یہودیوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا, سلام کی شکل میں انہوں نے گالی دی. کہا السلام علیکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم پر موت آ جائے, تم پر لعنت برسے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا. ہائے ہائے, جو نبی سے محبت کرے نبی کی توہین پر کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ اے مسلمانوں, آج بھی دنیا کے کسی کونے میں اگر نبی کی توہین کی جائے اور آپ کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اگر کوئی اضطراب پیدا نہ ہو, آپ کو تکلیف نہ پہنچے, آپ کے بدن کے زور میں کھڑے نہ ہو اور آپ کو تکلیف نہ پہنچے, تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کر لینا, اپنے ایمان کی خیر منانا. آج بھی اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کی توہین پر آپ کو برا لگنا چاہیے, آپ کو غصہ آنا چاہیے, اور آپ کے سینے میں جو دل ہے اس دل کو تکلیف پہنچنی چاہیے. بھئی یہ تو محبت کی نشانی ہے. آپ کے اندر کتنی غیرت ہے دین کی اور نبی کی, اس غیرت کا امتحان تبھی ہوتا ہے. اگر آپ کے نبی کو برا بھلا کہا جائے اور آپ سے کوئی فرق نہ پڑے, آپ کا قرآن جلایا جائے اور آپ اس کو ایک نیوز اور خبر کے طور پہ لیں, آپ کے دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جائے اور آپ کو کوئی فرق نہ پڑے, تو میرے بھائیوں آپ کو اپنے ایمان پر نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ایمان کا ریویژن کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایمانی غیرت ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. نبی کو گالی دی گئی, حضرت عائشہ کی غیرت جاگی, انہوں نے فوراً جواب دیا, کہا کہ اے لوگوں وعلیکم السلام واللعنت, تم پر موت آئے, تم پر لعنت آئے, تم میرے محبوب کو گالی دیتے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا بات ہے, اتنے غصے میں کیوں, اتنے جذبات میں کیوں ہوں؟ محلن یا عائشہ, عائشہ نرمی سے کام. کہا اللہ کے نبی شاید آپ نے سنا نہیں, ان یہودیوں نے آپ کو گالی دی تھی, برا بھلا کہا تھا. کہا کہ اے عائشہ میں نے سن بھی لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا. جب انہوں نے کہا تھا السلام علیکم, میں نے جواب دیا تھا وعلیکم, میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا. اے یہودیوں, تم جو مجھے کہہ رہے ہو
سیم ٹو یو، تم پر بھی وہی ہو، تم پر بھی وہی ہو. میں نے جواب دے دیا تھا اے عائشہ، میں نے جواب دے دیا تھا. نبی کا جواب دینے کا انداز بھی دیکھو، آپ نے گالی کے جواب گالی سے رہی تھی. میرے پیارے ساتھیوں، اس ملک میں آج نفرت کی کاشت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. نفرت کی ہوائیں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کھلے عام اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی. مگر یاد رکھو، ہمیں نبی کا اخلاق اپنانا ہے. یہ بڑی حکمت کے ساتھ مجھے یاد ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، کسی ہندوستان میں ایک دور تھا، آریہ سماجی لوگ کھل کر کے اسلام کے خلاف زہر اگلتے تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ کے اوپر، اس زمانے میں اس دور کے ہر فتنے کا انہوں نے جواب دیا تھا. آریہ سماجیوں نے کتاب لکھی، رنگیلا رسول، کھلے عام اللہ کے رسول کو گالیاں دی، برا بلا کہا. علامہ ثناء اللہ امرتسری نے اس کے جواب میں کتاب لکھی، مقدس رسول. نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو اردو آتی ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، PDF کی شکل میں جا کے کتاب پڑھ لینا. اور آپ کو بتا دوں کہ رنگیلا رسول آج بھی چھپ رہی ہے، آج بھی سوشل میڈیا پر وہ موجود ہے. مقدس رسول پہنے والے ختم ہو گئے، مقدس رسول کو چھاپنے والے ختم ہو گئے، مگر اس کی جس کتاب کے جواب میں وہ کتاب لکھی گئی تھی، اسلام کے دشمن آج وہ کتاب کو پڑھا رہے، اس کو شائع کر رہے ہیں، اس کو پبلش کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، علامہ ثناء اللہ امرتسری نے مقدس رسول میں بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ ان تمام اعتراضات کا جواب دیا تھا جو اس کے رائٹر نے رنگیلا رسول میں اللہ کے نبی پر دیا. ہمیں جواب بھی دینا ہے، ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، مگر حکمت کے ساتھ، اور ہمیں اپنے نبی کی اخلاق کی روشنی میں جواب دے. نبی اکرم نے آپ کو درگزر کی ایسی مثالیں پیش کی ہے میرے پیارے ساتھیوں. آپ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر جب سارے کفار قریش آپ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ کے ایک اشارے پر تلواریں چل سکتی تھی، اللہ کے پیارے نبی نے بیعت زبان سب کو معاف کیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ اے مکہ والو، تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیتا ہوں. اذهبوا، تم جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو. اب ایک آخری چیز بیان کرتے ہیں کیونکہ گھڑی کی سوئی اب 10 کی طرف بڑھ رہی ہے، 10 بجنے والے ہیں، شاید 10 بجے تک کا پرمیشن ہے. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم. نبی کے اخلاق میں ایک بہت اہم چیز ہمیں ملتی ہے کہ نبی رحمت تھے. نبی رحمت تھے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرے بھائیوں، اپنوں کے لیے سب رحمت ہوتے ہیں، میرے نبی اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے، غیروں کے لیے بھی رحمت تھے. علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے نبی ان کے لیے بھی رحمت تھے جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. کیوں بھائی، ان کے لیے کیسے رحمت تھے؟ کہا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی ان کے لیے اس اعتبار سے رحمت ہے کہ اب آپ کے آنے کے بعد دنیا میں کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جو عمومی طور پہ سب کو ہلاک کر دے. آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کے نہ ماننے والوں پر ایسا عذاب آیا، پوری قوم ختم ہو گئی، مگر اب ایسا عذاب نہیں آئے گا. اب نبی اکرم کے آ جانے کے بعد، خاتم النبیین کے آنے کے بعد اب ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا. عذاب آئے گا لیکن پوری انسانی نسل ختم ہو جائے ایسا عذاب نہیں آئے گا. ابھی دیکھیے ہمارے اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا عذاب آیا. ہمیں اللہ کی قدرت سے ڈرنا چاہیے. انسان اتنی ترقی کر گیا، چاند پر پہنچ گیا، مگر قدرت کے قہر کے آگے مجبور ہے. بنارس جہاں میں رہتا ہوں وہاں گنگا ندی بھی ہے، ورونا ندی بھی ہے، اور گنگا اور ورونا ندی، ہمارے شیخ عبدالرحیم صاحب بنارس جا چکے ہیں، چھوٹی موٹی انہوں نے سیر کی تھی بنارس میں، ان کو یاد ہوگا گنگا کے کنارے کی جو بستیاں ہیں سب پانی میں ڈوبی ہوئی، ہزاروں لوگ اس وقت بے گھر ہیں. اور ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی اتراکھنڈ کے ایک علاقے دھرالی میں بادل پھٹتا ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیو موجود ہے، پل بھر میں پوری بستی تاش کے پتوں کی طرح بہہ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ اپنی قدرت سے ہمیں اور آپ کو ڈراتا ہے اور اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے ان بطش ربک لشدید. اے اللہ سے بغاوت کرنے والوں، اے اللہ کی دھرتی پر شرک کرنے والوں، اے زنا کرنے والوں، اے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، اللہ کی قدرت اور اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. میرے نبی رحمت تھے میرے پیارے ساتھی، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے. نبی کی رحمت کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا. اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی نظریں سورہ مائدہ کی آیت پر پہنچی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو پروردگار تو رحم کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے سورہ ابراہیم کی یہ آیت پڑھی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور رحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ نبی نے قرآن کی یہ دونوں آیتیں پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے کہا، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ ذرا پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، ما یبکی کا، اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے انجام کو سوچ کے رو رہا ہوں، میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا، میری امت کا آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ اس نبی کی سنتوں کو پیروں تلے روتے ہیں، اس نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا اس نبی کی نافرمانی نہ کرے۔ وہ نبی ہم سے کتنی محبت کرتے تھے میرے بھائی، وہ نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، اور اللہ اپنے نبی سے وعدہ کرتا ہے، جبریل کے ذریعے یہ وعدہ پہنچاتا ہے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ اس نبی